إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. معزز حاضرین جمعہ اور محترم سامعین، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی اور عبادت و بندگی لائق اور مناسب ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے اور رب العالمین ہے. اور درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، خاص طور پر آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو. اللہم صلی علیہ وبارک وسلم. اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کو ایک اہم عبادت نماز کی شکل میں دی، اور نماز اور اسی طریقے سے دیگر عبادات کا خصوصی اہتمام کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے مسجدیں بنانے کا حکم دیا، اور مسجدوں کے بنانے، اسے آباد کرنے اور اس میں عبادات کا اہتمام کرنے کی بڑی ترغیب اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. یقیناً مسجدوں کو وہ آباد کرتا ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اور نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا. اور ایسے لوگ ہدایت یاب ہیں، کامیاب ہیں. تو مسجدوں کو بنانا اور اس کی دیکھ ریکھ کرنا، اس کو صاف ستھرا رکھنا، مسجدوں میں عبادت کے لیے آنا، 5 وقتہ نماز میں حاضری دینا، اللہ کا ذکر کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، مساجد کا خیال رکھنا، اس کی فکر کرنا، یہ ساری چیزیں مسجدوں کو آباد کرنے سے جڑی ہوئی ہیں. اور سب سے بڑی بات جو اس آیت کے اندر کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ مسجد آباد کرنے والے کے ایمان کی گواہی اللہ نے دی. مسجد آباد کرنے والے کے ایمان کی گواہی اللہ نے دی کہ جو لوگ مسجد کو آباد کرتے ہیں وہ حقیقت میں مومن ہیں، اللہ پر ان کا ایمان ہے، آخرت پہ ان کا ایمان ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ایمان لانے کے بعد اسلام کے 2 اہم رکن کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں. تو مسجدوں کو آباد کرنا یہ بڑا اونچا کام ہے. اور مسجدوں کی
اہمیت یا اس کا مقام اور مرتبہ آپ اس سے بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مسجدوں کو اللہ کا گھر قرار دیا ہے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، کہ گھروں میں جن کے بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اس کی اجازت دی ہے، اور اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے، یہ بھی اللہ نے کہا ہے. اور مسجدوں میں اللہ کا ذکر صبح و شام تسبیح کی شکل میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے. اور جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں، وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ تجارت اللہ اور اس کے درمیان رکاوٹ نہیں بنتی. بیچنا خریدنا یا کوئی دیگر کام اللہ کے ذکر سے اسے غافل نہیں کرتا. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، اور نماز پڑھنے سے کوئی چیز دنیا کی اسے روکتی نہیں ہے، زکوٰۃ کے ادا کرنے سے بھی کوئی چیز اس کے لیے مانع نہیں ہے. تو یہ مسجد اور مسجد میں نماز پڑھنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے لوگوں کا اللہ نے تذکرہ کیا. تو مسجد کو اللہ نے اللہ کا گھر قرار دیا. چنانچہ سب سے پہلی مسجد، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، سب سے پہلا گھر جو اللہ کا گھر بنایا گیا لوگوں کے لیے، وہ مکہ میں بنایا گیا کعبۃ اللہ کی شکل میں. اور ایک حدیث کے اندر اللہ رب العالمین نے تمام مساجد کو دنیا کے اللہ کا گھر کہتے ہوئے کہا کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، کہ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی بھی گھر میں اکٹھا ہو کر کے اللہ کا ذکر کریں. تو اللہ کا گھر مسجد کے لیے یہی سب سے اونچا مقام ہے کہ مسجد کو اللہ نے اپنا گھر بتایا ہے. تو اللہ کا گھر ہے تو اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت ہوگی. اسی وجہ سے خاص طور پر تاکید کی گئی کہ مسجد میں صرف اللہ کو پکارو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسجد سے باہر جا کر کے کسی اور کو پکارا جائے، باہر بھی نہیں پکار سکتے، لیکن خاص طور پر مسجد کے ساتھ چونکہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کی عبادت کے لیے مسجد کو بنایا گیا ہے، اس لیے وہاں پہ ہرگز کسی اور کا نام نہ لیا جائے. خاص طور پر تلقین کی گئی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، مسجدیں اللہ ہی کے لیے خاص ہیں یا اللہ کا گھر ہے. تو لہٰذا مسجد میں آ کر کے کبھی بھی غیر کا نام نہ لو. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو، شرک مت کرو. یہ تنبیہ کیوں کی گئی امت محمدیہ کو؟ اس لیے کہ پہلے کی امتوں نے ایسا کیا کہ ان کے اندر جب بگاڑ آیا تو وہ مسجد میں شرک کرنا شروع کر دیا. انہوں نے مسجد میں شرک کرنا شروع کر دیا، غیر اللہ کو پکارنے لگے، مسجد کو قبر میں بدل دیا یا قبر کو مسجد بنا لیا. چنانچہ آخری وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بیدار کرنے کے لیے کہا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. یہودیوں پہ اور نصرانیوں پہ، عیسائیوں پہ اللہ کی لعنت ہو. ان لوگوں نے نبیوں کی قبروں کو، اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد میں بدل دیا اور اس کو سجدہ گاہ بنا لیا، وہیں پہ سر اپنا ٹیکنے لگے. تو مسجد میں قبر نہیں بنا سکتے اور قبر کو مسجد میں بدل نہیں سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ اس کی تلقین کی ہے. تو مسجد نہایت ہی شریعت اسلامیہ کے اندر اس کا بڑا اونچا مقام ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے. بلکہ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں پوری کائنات کی سرزمین میں سے، تمام زمین کے حصے میں سے سب سے بہتر حصہ اللہ کی نگاہ میں، سب سے پسندیدہ علاقہ اللہ کی نگاہ میں، سب سے محبوب زمین کا ٹکڑا اللہ کی نگاہ میں مسجدیں ہیں.
پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ احب البلاد الی اللہ مساجدها، زمین کا محبوب ترین ٹکڑا اللہ کی نگاہ میں مسجدیں ہیں، وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اور زمین کا ناپسندیدہ ٹکڑا، سب سے ناپسند جسے اللہ کو ہے زمین کا ٹکڑا، وہ بازار ہے۔ لہذا اللہ کے محبوب ٹکڑے میں اپنے آپ کو جوڑ دینا چاہیے، اس کی تعمیر کر کے، اس میں وقت لگا کر کے، 5 وقتہ حاضری دے کر کے، خالی وقت کو مسجد میں گزار کر کے، ذکر اور عبادت الہی میں مشغول اپنے آپ کو کر کے اللہ کے محبوب ترین جگہ سے اپنے آپ کو جوڑ لینا چاہیے، اور ضروریات سے جلدی بازار سے فارغ ہونا چاہیے آدمی کو۔ خامخواہ کے لیے بازار میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، وہاں پہ وقت گزاری نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کو وہ جگہ پسند ہی نہیں ہے۔ دنیا کے تمام خرافات بازار میں انجام دیے جاتے ہیں، اور مسجدیں پاک اور صاف جگہ ہیں، خالص اللہ کی عبادت کے لیے اسے تعمیر کی جاتی ہے، اللہ کی نگاہ میں محبوب ترین زمین کا ٹکڑا مسجدیں ہیں۔ اور مسجدوں میں صرف ہم انسان ہی آ کر کے حاضری نہیں دیتے۔ مسجد کیسی جگہ ہے بھائی؟ اللہ کی نگاہ میں محبوب ترین جگہ، جہاں پہ ہم مسلمانوں کو بار بار آنا چاہیے، زیادہ وقت گزارنا چاہیے اور اسے آباد کرنا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم ہی اسے آباد کرتے ہیں۔ مسجدوں کا مقام اور مرتبہ اس اعتبار سے بھی بلند ہے کہ مسجدوں کو فرشتے بھی آباد کرتے ہیں۔ آج جمعہ کا دن ہے، اور فرشتے شروع ہی میں آ کر کے، ہم لوگوں سے پہلے آ کر کے مسجد میں اس نے جگہ لے لی، اور فرشتے رجسٹر میں سب کا نام درج کر رہے ہیں، کون پہلے آیا، تو ایک ایک کر کے سب کا نام وہ لکھتے رہتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اذا کان یوم الجمعہ کان علی کل باب من ابواب المسجد ملائکہ یکتبون الناس عن منازلہم علی منازلہم الاول فالاول، کہ جمعہ کے دن فرشتے مسجد کے ہر دروازے پہ آ کر کے متعین ہو جاتے ہیں، اور وہ لوگوں کی حاضری لینا شروع کرتے ہیں۔ جو پہلے آتا ہے اس کا پہلے نام لکھتے ہیں، جو بعد میں آتا ہے اس کا بعد میں نام لکھتے ہیں، اور اس کے بعد فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ، جب امام نکلتا ہے تو پھر ایسی صورت میں طُوِّیَتِ الصُّحُفُ، جتنے سارے رجسٹر سب بند کر دیے جاتے ہیں، وَاسْتَمَعُ الْخُطْبَةَ، اور فرشتے خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں۔ تو مسجدوں کو فرشتے بھی آباد کرتے ہیں۔ ابھی جس حدیث کا ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا تھا ہم نے، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، اس پوری حدیث کو آپ سنیں تو پتہ چلے گا کہ مسجد میں ہم کبھی بھی کسی بھی طریقے سے دین کی محفل سے جڑتے ہیں، اللہ کا ذکر و اذکار میں لگتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول اور دین کا تذکرہ کرتے ہیں، تو فرشتے آ کر کے ہمیں گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ فرشتے حفتہم الملائکہ، فرشتے سب کو گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ تو مسجد کا مقام کتنا بلند ہے کہ فرشتے بھی اس مسجد کو آباد کرتے ہیں، اور مسجد وہ جگہ ہے یا وہ گھر ہے یا وہ عمارت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر محلے میں مسجد تعمیر کرو۔ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المسجد فی الدور، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہر محلے میں، تمام محلوں میں مسجدیں بنائی جائیں۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص حکم ہے مسجدوں کے بنانے کے سلسلے میں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی حکم ہے وَأَن تُنَظَّفْ، مسجدوں کو صاف ستھرا رکھا جائے، اس کی صفائی کی جائے، وَتُطَيَّبْ، اس کو خوشبودار بنایا جائے، مسجدوں کو صاف ستھری رکھا جائے اور خوشبودار بنایا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے۔ بھئی مسجد میں مؤذن رکھے جاتے ہیں، صاف صفائی کے لیے الگ سے آدمی رکھے جاتے ہیں، یا مؤذن صاحب بھی صاف صفائی کا کام کرتے ہیں، لیکن مذہب اسلام نے صرف مؤذن کے اوپر یہ ڈیوٹی نہیں لگائی ہے، صرف مؤذن کے اوپر ایک ڈیوٹی نہیں لگائی ہے کہ مسجد کی صاف صفائی کی ذمہ داری مؤذن کی، ٹھیک ہے اس کو الگ سے رکھا گیا ہے تاکہ انتظام اور انصرام میں کوئی کمی نہ رہے، لیکن مسجد میں اگر کہیں بھی کچھ گندگی نظر آتی ہے،
ہم سب کی ذمہ داری. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کسی کو حکم نہیں دیا کہ مسجد کے مؤذن کے لیے یہ حکم خاص ہے. ایک عام حکم ہے کہ مسجدیں ہر محلے میں تعمیر کرو اور مسجدوں کو صاف ستھرا رکھو اور مسجدوں کو خوشبودار رکھو. لہذا کہیں بھی کسی قسم کی گندگی نظر آئے تو ہم شکایت کرنے کے بجائے صرف مؤذن کو خود بھی صاف کرنے لگ جائیں. یہ ایک بڑا ثواب کا کام. اور آپ کو حیرت ہوگی ہمارے پیارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف حکم نہیں دیتے، اس حکم میں اپنے آپ کو بھی شامل رکھتے ہیں. صرف حکم نہیں دے رہے ہیں کہ تم لوگ صاف کرنا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى نخامة فی القبلہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے کی دیوار میں مسجد نبوی میں بلغم دیکھا، گندگی دیکھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑا شاق گزرا، یہ کس نے گندگی کی ہے. فشق علیہ ذلک علیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا خراب لگا کہ بھئی مسجد کے دیوار میں کس نے تھوک دی ہے. بلغم، انسان اپنے بلغم سے بھی گھن کرتا ہے، لیکن دوسرے کا بلغم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس کو صاف کیا. مسجد نبوی کی دیوار میں قبلہ کی طرف بلغم دیکھا تو آپ کو خراب لگا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس بلغم کو صاف کیا. تو صرف ایک خاص آدمی کے لیے حکم نہیں ہے، مسجدوں کو صاف رکھنے کا حکم سب کے لیے ہے. تو ہم سب ذمہ دار بنے. کہیں پر بھی کچھ گندگی نظر آتی ہے، بڑا ثواب کا کام ہے. بعض حدیثوں میں ایسا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھڑی کے ذریعے سے اس کو صاف کیا، پھر اس میں خوشبو مل دیا. تو مسجدوں کو صاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اور مسجد سے جڑے ہوئے فرد کا اتنا بڑا مقام ہے، صاف صفائی کرنے کی بات چل پڑی ہے تو، کہ کوئی بھی آدمی مسجد کی صاف صفائی میں اگر لگ جاتا ہے تو اللہ رب العالمین کی نگاہ میں وہ کتنا بلند ہو جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خاص اہمیت دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی صاف صفائی، خاتون کالی کلوٹی خاتون صاف صفائی میں لگی رہتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ خاتون نظر نہیں آ رہی، تو صحابہ سے پوچھا کہ وہ خاتون کہاں ہیں؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو مر گئی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افلا کنتم آذنتمونی، تم لوگوں نے مجھے بتایا تک نہیں وہ خاتون مر گئی. صحابہ کرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اس کو ایک معمولی واقعہ سمجھا کہ ان کی کیا حیثیت ہے، یہ کالو کلوٹی ایک خاتون ہے، ان کا نہ حسب نسب ہے، نہ کوئی خاندانی رتبہ ہے، اور نہ ہی بہت خوبصورت ہیں، نہ کوئی دولت پیسہ والی ہیں، تو اس کا کوئی بڑا مقام نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے کی کیا ضرورت ہے، ہم ہی لوگ اس کو دفنا دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دلونی علی قبرہا، اس کی قبر کہاں ہے مجھے بتاؤ. پہلے تو کہا کہ تم لوگ نے مجھے کیوں بتایا نہیں، اس کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے. تبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کہ وہ خاتون مسجد کی صفائی کرنے والی کوئی معمولی خاتون نہیں ہے، اللہ کے گھر کی صفائی کرتی تھی وہ، تو مجھے بتانا چاہیے تھا. اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے اس کی قبر بتاؤ، کہاں دفنایا اس کو، کہاں قبر ہے. جب بتلاتے ہیں کہ ہاں فلاں جگہ قبر ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے نماز جنازہ اس کی قبر کے اوپر پڑھتے ہیں. اتنا مقام اور مرتبہ اس کو دیتے ہیں اور اتنی اہمیت سے نوازتے ہیں. اسی طریقے سے ہم لوگ، آپ لوگ مسجد کی چھوٹی چھوٹی گندگی کو ہاتھ نہیں لگاتے ہیں. کوئی چھوٹی موٹی گندگی نظر آ جائے جبکہ وہ بڑا ثواب کا کام ہے. پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عرضت علی اعمال امتی حسنها وسیئها، میری امت کے اعمال مجھ پہ پیش کیے گئے، اچھے اعمال بھی اور برے اعمال بھی. اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فوجدت فی محاسن اعمالها، میری امت کے اچھے اعمال میں سے جو میں نے پایا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن وہ گندگی بھی الاذى یماط عن الطریق، جو راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دی جاتی ہے، وہ بھی نیکی میں نے پایا کہ وہ بھی شمار کیا جاتا ہے. اور جو گندگی اور جو برے اعمال میری امت کے مجھے ملے،
ان برے اعمال میں بہت سارے اعمال ہوں گے، لیکن اس میں وہ برا عمل بھی ہے کہ کسی نے مسجد میں تھوک دیا اور اس کو مٹایا نہیں، تو یہ بھی گندگی میں شمار کی گئی۔ تو اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہماری نگاہ میں حیثیت نہیں رکھتی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین اسے محفوظ رکھتا ہے۔ آپ کی نیکی ہو تو نیکی میں شمار کرتا ہے، اور اگر گناہ ہے تو گناہ میں اللہ رب العالمین اس کو شمار کرتا ہے۔ مسجدوں کو صاف ستھرا رکھنا اور اس کی دیکھ ریکھ، اس کا خیال کرنا سب کی ذمہ داری۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا تو گھر ہے ہی، لیکن مسجدوں کو متقی کا بھی گھر کہا گیا ہے۔ کون شخص ہے ہم میں سے جو اپنے آپ کو متقی بنانا نہیں چاہتا؟ ہم متقی کے صف میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو متقی شمار کرانا چاہتے ہیں، تو مسجد کو اپنا گھر سمجھیں۔ جس طریقے سے اپنے گھر کے اندر آپ صفائی ستھرائی کا اہتمام کرتے ہیں، اس کو چمکا کے رکھنا چاہتے ہیں، کوئی آ جائے تو آپ کا اسٹیٹس خراب نہ ہو، یہ آپ کے دماغ میں یہ چلتا رہتا ہے اپنے گھر کے تعلق سے، ایسے ہی مسجد کو بھی ہر مومن اور ہر متقی اپنا گھر سمجھے۔ لہذا مسجد کو بھی اس سے کہیں زیادہ، اپنے اس گھر سے کہیں زیادہ، وہ تو گھر ہم نے اپنا نام دیا ہے، لیکن مسجد کو گھر اللہ نے کہا ہے تمہارا، تو مسجد کو اپنے گھر سے بھی کہیں زیادہ صاف ستھرا رکھنے کی فکر کریں، اپنی ذمہ داری سمجھیں کہ بھائی یہ گندگی ہے، اس کو صاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہر مومن اور متقی آدمی کا گھر مسجد قرار دیا گیا ہے۔ روشنی کا مرکز ہے مسجد، یہاں سے ہر طرح کی اچھی روشنی ملتی ہے آپ کو اور ہم کو، ہدایت کی روشنی، علم کی روشنی، عبادت کی روشنی، توحید کی روشنی، توکل کی روشنی، جتنی بھی اچھی روشنی ہو سکتی ہے سب مسجد سے وہ روشنی آپ کو ملنے والی ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا سن کر کے۔ پیارا رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد آتے تھے تو ایک دعا کرتے تھے، اس دعا میں کیا کہتے تھے؟ اللہم اجعل فی قلبی نورا، اے اللہ میرے دل میں روشنی بھر دے، میرے دل کو پر نور بنا دے، وفی لسانی نورا، میری زبان کو بھی روشنی سے بھر دے، میری زبان کو پر نور بنا دے۔ اسی طریقے سے وجعل سمعی نورا، میرے کان کو بھی نور سے بھر دے، وجعل بصری نورا، میری آنکھ کو بھی نور سے بھر دے۔ مسجد آ رہے ہیں تب یہ دعا کر رہے ہیں، اس کا مطلب معلوم ہے آپ کو؟ یہ سارے نور کہاں سے ملیں گے؟ مسجد سے ملیں گے۔ جب مسجد کے لیے نکلتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دعا کر رہے ہیں، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا واجعل فی سمعی نورا واجعل فی بصری نورا، اے اللہ میرے دل میں نور بھر دے، میری زبان میں نور بھر دے، میرے کان میں نور بھر دے، میری آنکھ میں نور بھر دے، واجعل من خلفی نورا، اے اللہ تو میرے پیچھے بھی نور بھر دے، ومن امامی نورا، میرے آگے بھی نور بھر دے، ومن فوقی نورا واجعل من فوقی نورا، میرے اوپر سے بھی نور بھر دے، ومن تحتی نورا، اور میرے نیچے سے بھی نور بھر دے۔ اللہم اعطنی نورا، اے اللہ مجھے روشنی ہی روشنی دے دے، میں روشنی میں ڈوب جاؤں، روشنی میں نہا لوں۔ نور، روشنی یہ مسجد سے ملتی ہے، آپ کا دل روشن ہوتا ہے، بلکہ صرف دنیا ہی میں صرف روشنی نہیں ملے گی۔ مسجد وہ جگہ ہے کہ مسجد میں تاریکی میں آنے والا، رات کے اندھیرے میں مسجد کا رخ کرنے والا، عشاء اور فجر کی نماز میں حاضری دینے والا، ان کے لیے خاص خوشخبری ہے۔ بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، قیامت کے دن پورا کا پورا نور اگر چاہیے تم کو، پوری کی پوری روشنی چاہیے، تو اندھیرے میں مسجد کا رخ کرو۔ خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو جو تاریکیوں میں، اندھیرے میں مسجد میں چل کر کے جاتے ہیں۔ کس چیز کی خوشخبری بھائی؟ مکمل نور کی خوشخبری، قیامت کے دن یہ نور ملنے والا ہے۔ تو مسجد یہ نور کا مرکز ہے، اور اس سے ہمیں اور آپ کو فائدہ اٹھانا چاہیے، فیض یاب ہونا چاہیے۔ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے جڑی ہوئی کچھ باتیں بڑی قیمتی بتاتے ہیں۔ ہمارا اور آپ کا تعلق مسجد سے بڑا کمزور ہو گیا ہے، اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم ایمان والے ہیں، صرف چندہ دے کر کے فارغ نہ ہو جائیں،
مسجد بنا کر کے فارغ نہ ہو جائیں، بلکہ اس کے بعد بھی اور ذمہ داریاں اس کو بھی ہم انجام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، کیا میں تم لوگوں کو وہ بات بتلا دوں جس سے گناہ مٹتے ہیں؟ گناہ مٹانے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہم لوگوں کو؟ بھائی ہم سب انسان ہیں اور گنہگار ہیں، گناہ ہر وقت ہوتے رہتے ہیں ہم سے آپ سے، گناہ مٹانے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا میں تمہیں وہ چیز بتلا دوں جس سے گناہ مٹ جائیں گے؟ وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ، اور جس کے ذریعے سے اللہ درجات کو بلند کر دے گا۔ صحابہ نے کہا اللہ کا رسول یہ تو بڑی قیمتی چیز ہے، کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ بلا یا رسول اللہ کے رسول ضرور بتلائیے وہ چیز کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کا تذکرہ کیا ان کا تعلق مسجد سے ہے۔ اسباغ الوضوء علی المکارہ، ناپسندیدگی کے باوجود مکمل وضو کرنا۔ ٹھنڈی کا موسم ہے، سردی کے موسم میں پانی چھونے کا من نہیں کرتا ہے، لیکن نماز پڑھنا ہے مسجد میں۔ آپ آئے ہیں ٹھنڈا پانی سے یہ وضو کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ آپ کچھ وضو کیا کچھ دھویا کچھ چھوڑ دیا، نہیں، پورا کا پورا جیسے وضو کرنا چاہیے، جتنے اعضاء کو دھلنا چاہیے۔ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے لیکن اس کے بعد بھی آپ کر رہے ہیں۔ اسباغ الوضو، پورا وضو کرنا، ہڑبڑاہٹ کا شکار نہ ہونا، آدھا ادھورا نہ کرنا۔ تو جب یہ کام کرو گے آپ ناپسندیدگی کے باوجود بھی، تو اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں گناہوں کو مٹا دے گا اور درجات کو بلند کر دے گا۔ اسی طریقے سے کثرت الخطا الی المساجد، دور سے آنے میں زیادہ تکلیف ہے۔ مسجد آنے میں دور والے کتراتے ہیں، ارے بھائی 5 منٹ لگ جائے گا، 10 منٹ لگ جائے گا، 15 منٹ لگ جائے گا جانے میں، پھر آنے میں بڑا ٹائم لگے گا، لیکن بڑا مقام ہے بھائی۔ اپنے گناہوں کو مٹانا ہے، درجات کو بلند کرنا ہے، دور ہے مسجد لیکن چاؤ چل کر کے۔ کثرت الخطا الی المساجد، زیادہ دور سے پیدل چل کر کے آنا مسجد، یہ بھی بڑا ثواب کا کام۔ اور تیسرا کام جو اس سے جڑا ہوا ہے مسجد سے، وہ کیا ہے؟ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ ابھی ظہر کی نماز پڑھ کر کے گھر گئے ہیں اور دل میں بات بیٹھی ہوئی ہے کہ کب اذان ہو گیا، اور عصر میں پھر مسجد پہنچو، یعنی مسجد سے دلی لگاؤ آپ کا ہو جائے، دل سے آپ مسجد سے محبت کرنے لگیں، مسجد میں وقت گزارنے کو آپ اہمیت دینے لگیں، اس میں آپ کو اچھا لگنے لگے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے گناہ مٹ رہے ہیں اور آپ کے درجات بلند ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اور بھی بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر مسجد سے جو لوگ دل لگا کے رکھتے ہیں ان لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی کہ 7 لوگ اس دن، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ کے سائے میں جگہ پائیں گے۔ اس میں سے ایک آدمی کون ہے 7 آدمیوں میں سے؟ رجل قلبہ معلق بالمساجد، ایسا آدمی جس کا دل مسجد میں لٹکا رہتا ہے، اس کو مسجد بڑی اچھی لگتی ہے، ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کے لیے پریشان ہے کب جائیں گے، کوئی بہانہ ڈھونڈتا رہتا ہے کہ بس مسجد میں جانے کے لیے کوئی بہانہ چاہیے، فرصت میں ہے اچھا نہیں لگ رہا چلو مسجد جاتے ہیں، یہی آ کر کے بیٹھا ہے اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، کچھ نہیں کر رہا ہے، لیکن یہی سوچ کر کے بیٹھا ہے کہ بھئی مسجد میں رہیں گے تو اچھی جگہ میں رہیں گے۔ کوئی کام دھام ہو رہا ہے مسجد میں، چلے آئے ہیں دیکھنے کے لیے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، کوئی ضرورت پڑی ہے کام میں لگ جا رہے ہیں، کہیں گندگی ہے صفائی میں لگ گئے، مسجد سے اپنے آپ کو جوڑ لیا تو اللہ کے سائے میں آپ کو جگہ ملے گی۔ اور مسجد تعمیر کرنے والوں کے بارے میں تو اللہ نے جنت میں گھر کی خوشخبری دی، من بنا للہ مسجدہ بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، دنیا میں اللہ کے لیے مسجد بناؤ اور جنت میں اللہ تمہارے لیے گھر بنائے گا۔ جو لوگ پیسہ نہیں رکھتے زیادہ، غریب لوگ ہیں، ان کے لیے بھی مسجد تعمیر کرنے کے سلسلے میں اسلام نے رہنمائی فرمائی کہ تھوڑا سا ہے، تھوڑا سا ہی حصہ لو۔ من بنا للہ مسجدہ کمفحص فطاط، ایک پرندے کے گھونسلے یا اس سے بھی چھوٹا ہی بنا سکتے، اس سے چھوٹی مسجد بنا دو۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف کہ جتنا حصہ لے سکتے اتنا لے لو، اللہ تم کو بھی دے گا، تو کم سے کم بھی حصہ لے سکتے ہیں تو ایسا نہیں کہ پوری مسجد بنائیں گے تبھی اللہ رب العالمین آپ کو ثواب دے گا۔ اللہ نے آپ کو مال و دولت سے نہیں نوازا ہے، آپ جتنا حصہ لے سکتے ہیں ضرور حصہ لیجئے مسجد کی تعمیر میں، تو اللہ رب العالمین آپ کے لیے صدقہ جاریہ، بہت ساری چیزیں ہیں، ان میں سے ایک مسجد کی بھی شکل ہے، بہترین شکل۔ اپنی زندگی میں مسجد تعمیر کر کے جائیے،
آپ کے موت کے بعد آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ تو لمبی حدیث ہے، میں اس کو چھوڑتا ہوں بس اشارہ کر کے۔ اور مسجدیں بنانا یہ نبیوں کا کام رہا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ای مسجد وضع فی الارض اول، سب سے پہلی مسجد کون سی زمین میں بنائی گئی روئے زمین پر؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ المسجد الحرام، کعبۃ اللہ، بیت اللہ یا مسجد حرام۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے پھر سے پوچھا ثم ایون، اس کے بعد کون سی بنائی گئی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں کہتے ہیں کہ المسجد الاقصی، مسجد اقصی، بیت المقدس۔ تو اس کے بعد پھر ایک سوال کرتے ہیں کم بینہما، دونوں کے درمیان کتنی مدت رہی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 40 سنہ، 40 سال۔ علماء نے اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ہی کعبۃ اللہ کو بنایا، اور حضرت آدم ہی نے مسجد اقصی کو 40 سال کے بعد بنایا، یا ان کے کسی بیٹے نے، ان کے اولاد نے بنایا۔ یہ جو 40 سال کی مدت ہے اس میں تطبیق دیتے ہوئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام باپ بیٹے نے کعبۃ اللہ کو دوبارہ پھر سے تعمیر کیا، جب اس کا نام و نشان مٹ گیا تھا، کچھ وہاں پہ تھا نہیں، تو پھر اسی جگہ جہاں پہ پہلے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا گیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے بنایا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کو بنایا، نہیں تعمیر کی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے چل پڑے مدینہ کی طرف، تو مدینہ سے 5 کلومیٹر پہلے قباء میں ٹھہر گئے، اور قباء میں ٹھہر کر کے 14 دن تک ٹھہرے رہے۔ سب سے اہم کام جو آپ نے انجام دیا، سب سے پہلی فکر جو آپ نے کی، وہ مسجد کی تعمیر کرنے کی فکر کی۔ چنانچہ آج بھی مسجد قباء موجود ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اور پھر جب مدینہ میں آپ نے قیام اختیار کر لیا، سب سے پہلا کام جس کی طرف آپ نے توجہ دی وہ مسجد ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی بنیاد ڈالی اور اس کی تعمیر کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس میں لگے رہے، مزدور کی طرح مسجد قباء کو بھی بنانے میں لگے رہے، اور مزدور کی طرح مسجد نبوی کے بنانے میں بھی لگے رہے۔ تو یہ نبیوں کا کام ہے۔ بہرحال مسجد اللہ کا گھر ہے، اور اس زمین کا سب سے محبوب ترین ٹکڑا ہے اللہ کی نگاہ میں، اور اس کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، اور ہم آپ اس کو جانتے ہیں، مانتے ہیں۔ آج خاص طور پر آپ کے درمیان اس سلسلے میں اس لیے گفتگو کی گئی ہے کہ انشاءاللہ کل اور پرسوں سنیچر اور اتوار بڑی مسجد کی تیسری سلیب ڈھالی جائے گی، اور اس سلسلے میں آپ سے خاص طور پر تعاون کی اپیل بھی ہے کہ ذمہ داران اور کمیٹی کے لوگ مسجد میں بیٹھیں گے، آپ اپنا تعاون زیادہ سے زیادہ جو بھی دے سکتے ہیں، جن کی جیسی بھی حیثیت ہے، آپ آ کر کے اپنی تعمیر، مسجد کی تعمیر میں آپ حصہ لیں، اپنا تعاون دیں۔ اور یہ بغل کا جو راستہ ہے، قبرستان والا راستہ، یہ راستہ کل اور پرسوں 2 دن اسی تعمیر اور چھت ڈھلائی کی مناسبت سے یہ راستہ بند رہے گا، لہٰذا جن لوگوں کی بھی گاڑی وغیرہ خرید رہتی ہے، برائے کرم آج ہی سے وہ اپنی گاڑی وغیرہ کہیں اور رکھ لیں، کوئی انتظام کر لیں، اس گلی کو آپ خالی کر دیں مسجد کے بغل میں، اور اس راستے کا استعمال آپ 2 دن نہیں کر پائیں گے۔ جو ہمارے دکاندار بھائی لوگ ہیں قریب قریب میں، وہ بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ ان کو بھی دقت نہ ہو، پہلے سے اپنا انتظام کر لیں، اور آپ سب بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں اللہ کے گھر کی تعمیر میں۔ اللہ رب العالمین آپ سب کو بہتر بدلہ عنایت فرمائے۔